مرزا جہنمی بدبخت جیلمی کی طرح ہم صحابہ کرام کو تخت مشق، بولیے تخت مشق نہیں بنائیں گے. اور وہ عام لوگوں، ایک میں توجہ، آل بیت کے نعرے لگانے والے جو لوگ ہیں ان سے میں مخاطب ہوں. یہ جو جیلمی بدبخت ہے یہ بنو امیہ کے مذمت میں باتیں کر کر کے اور یہ آل بیت کی حمایت میں باتیں کر کر کے کئی دفعہ عام لوگوں کی توجہ حاصل کرتا ہے، بالخصوص جو جوان سیدن. وہ چھوٹے چھوٹے اس کے کلپ وائرل ہوتے ہیں جس میں وہ بنو امیہ کو دھو رہا ہوتا ہے، یزیدیوں کو دھو رہا ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں یہ جڑیاں غلط کی تھی. اس کی آپ تفصیلی بیانات سنیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. اس قدر بدبخت بدتمیز ہے جس کمینے نے یہاں تک کہا کہ اللہ کے سامنے تو نبیوں کی یہ حیثیت بھی نہیں کہ وہ اپنا پیشاب بھی روک سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. تو اس ویڈیو میں جو ہے ریپلائی ٹو مفتی حنیف قریشی آن توحید اینڈ وسیلہ بائی انجینئر محمد علی مرزا. اور اس ویڈیو میں مفتی حنیف قریشی جو ہیں انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں کیا بولا ہے آپ خود بھی سن سکتے ہیں. اور اس کا جو ہے ریپلائی جو ہے انجینئر محمد علی مرزا نے کیا دیا ہے وہ آپ خود اس ویڈیو کو دیکھ کر پتہ کریں گے. اور یہ جو ایک دوسرے پر الزام لگانا یا ایک دوسرے پر تہمت لگانا یا ایک دوسرے کے بارے میں برائی کرنا، اللہ ہم سبھی کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم سب کو ساری معلومات ملے. اور ایک دوسرے پر جو تہمت لگاتے ہیں اللہ اس سے بچائے اور اللہ ہم سب کو حق بات بولنے، حق بات سننے، حق بات دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نمازی بنائے، قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا بنائے، روزے رکھنے والا بنائے، صدقہ زکوٰۃ خیرات سب نکالنے والا بنائے. اور اللہ ہم سب کو پکا سچا توبہ کرنے والا بنائے اور اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے. اور ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہمیں پکے سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اے اللہ تو غفور رحیم ہے، رحیم و کریم ہے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت کر دیجئے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. آمین ثم آمین. باقی کئی چیزیں وہ جو میں نے کئی پوڈ کاسٹ میں میری پلیز آپ ان کو سنے، میں نے اس میں اس کی کئی چیزیں کئی پول کھولیں. یہ خدا پر اللہ کا بھی بے ادب ہے، یہ ولیوں کا بھی بے ادب ہے، یہ صحابیوں کا بھی بے ادب ہے، یہ آل بیت کا کہتا ہے حسن سے شے ہی کوئی نہیں. غوث پاک کو یہ کمینہ بدبختیاں کر کر کے کہتا ہے. عبد القادر جیلانی آج کا باپا جانی ہے، ڈبہ پیر ہے، اس بغیرت نے یہ لفظ بولے. اور یہ بدبخت شخص ملحدین کے لیے راستہ ہموار کرنے والا ہے. کس کے لیے؟ مجھے کئی پوڈ کاسٹوں میں کئی لوگوں نے سوال کیا یہ اتنی گستاخیاں کر رہے تو اس کے خلاف پرچے کیوں نہیں ہو رہے؟ علی مدد کہنا اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ جی دیکھیں، یا علی مدد کہنا یہ بالکل جائز اور درست ہے. یعنی ہم مولا کائنات کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا مظہر سمجھتے ہیں، ان کی ذات کو، کہ اللہ تعالیٰ جس طرح انسانوں کی مدد فرشتوں کی صورت میں کر سکتا ہے یا کرتا ہے، تو اسی طرح وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ قرآن مجید کے اندر بھی ہے. تو اب اللہ کی وہ مدد ہوتی ہے لیکن وہ کہیں فرشتوں کے ہاتھ پہ ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ جو ارواح انبیاء اور ارواح اولیاء ہیں یہ بھی مدد کر سکتی ہیں، لیکن یہ طاقت ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے. تو حقیقت میں تو مدد اللہ ہی کرتا ہے. اس اللہ کی مدد کا آگے انداز ہے. کبھی جیسے کہ شفا اللہ ہی دیتا ہے، لیکن وہ شفا کبھی ڈاکٹر کی تدبیر سے ملتی ہے، کبھی کسی پیر صاحب کے دم سے مل جاتی ہے، یا کبھی جناب کسی اور وجہ سے بندے کو وہ شفا مل جاتی ہے. تو اسی طرح مدد تو حقیقی طور پہ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن وہ مدد کبھی نبی کی وجہ سے مل جاتی ہے اور کبھی علی کی وجہ سے مل جاتی ہے، کبھی کسی اور مومن کی وجہ سے یہ مل جاتی ہے. اور اس کے حوالے سے جو ہے نا قرآن مجید کے اندر واضح طور پر موجود ہے آیت مبارکہ کہ ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المومنین، کہ اے محبوب اگر ان کی طرف سے کچھ اور معاملات ہوں تو پھر تیرا جو مددگار اللہ ہے اور جبریل ہے اور اہل ایمان جو صالح اہل ایمان ہیں وہ تیرے مددگار ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار صحابہ ہو سکتے ہیں تو ہمارے مددگار نبی پاک کیوں نہیں ہو سکتے اور مولا علی کیوں نہیں ہو سکتے؟ یعنی اگر نبی کی مدد صحابہ کر سکتے ہیں اور اللہ ان کو مددگار کہہ رہا ہے تو پھر حضرت علی ہمارے مددگار کیوں نہیں ہو سکتے؟ پہلے میں آغاز کروں گا عقیدہ توحید سے. مسلمانوں کا کہ 2 بڑے مکتب ہیں، ایک فقہ جعفریہ ہے اور ایک فقہ بریلوی ہے، بریلوی مکتب فکر ہے. یہ دونوں توسل کے قائل ہیں. اب یہ الزام لگاتے ہیں کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ توسل کے قائل نہیں ہیں، وہ عقیدہ توحید میں بہت سخت ہیں. اور ایک مفتی نے تو یہ بھی آپ کے اوپر الزام لگایا کراچی کے کہ آپ شیطانی توحید بیان کرتے ہیں. اور پھر وہ جو توسل کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کب کہتے ہیں
کہ علی سے مانگنا چاہیے یا غوث اعظم سے مانگنا چاہیے، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اذن دیا ہے اور اس اذن سے یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، چاہے مولا علی کی بات کر لیں یا غوث اعظم کی بات کر لیں۔ اور وہ اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ علی جو ہے وہ تو قبر میں زندہ ہے، اور جو قبر میں زندہ ہے، ہم نے کب کہا علی مردہ ہے؟ وہ آ کے ہم اللہ کے اذن سے مدد کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اولیاء اللہ کے بارے میں بھی عقیدہ ہے۔ تو کیا قرآن و سنت میں یہ بات ثابت ہے کہ یہ شخصیات جن کے بارے میں کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ قبروں میں زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں ہوتے ہوئے اللہ نے ان کو اذن دیا ہے کہ لوگوں کی آگے زندہ لوگوں کی مدد کریں؟ اس حوالے سے آپ بتائیے۔ اس طرح کی کوئی چیز قرآن و سنت میں رپورٹ نہیں ہوئی۔ یہ اتنی بڑی لمبی سٹوری انہوں نے خود سے بنا لی ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کریں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ قرآن پاک میں تو سورہ یاسین کے اندر اور سورۃ الواقعہ میں آیا کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ کبھی دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ ایک ایکسیپشن عیسیٰ ابن مریم کی رپورٹ ہوئی کہ وہ اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن وہ بھی زندگی کوئی اس طرح کی رپورٹ نہیں ہوئی کہ وہ دنیا میں واپس آ کے جینا شروع کر دیتے تھے۔ یا عیسیٰ ابن مریم سے متعلق آیا کہ وہ قرب قیامت میں دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور وہ بھی اس لیے آئیں گے کہ انہیں موت نہیں آئی، اللہ نے ان کو زندہ اٹھایا۔ تو کسی شخص کا دنیا سے چلے جانا، اس کے بعد دنیا میں واپس آنا قیامت سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن میں رپورٹ ہوا ہے۔ اگر کہیں قرآن و سنت میں یہ بات آئی ہے کہ کوئی شخص قبر سے باہر نکل سکتا ہے اور فزیکلی کہیں پر آ سکتا ہے تو ہمیں بتائیں۔ قرآن و سنت میں تو اس طرح کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اب یہ کہنا کہ وہ زندہ ہے، تو وہ زندگی قرآن نے کہا کہ وہ آخرت کی زندگی ہے اور تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے۔ جب زندگی کا شعور ہی نہیں ہے تو اس کے بعد خود سے اس کے آگے صفر لگا کے اس کا کوئی رزلٹ نکالنا یہ بالکل غلط ہے۔ قبر کی جو زندگی ہے اس میں کھانا پینا اس دنیا کا نہیں ہے، کیونکہ اس کا لازمی نتیجہ ٹوائلٹ ہے۔ اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے آپ کو سانس لینا پڑتا ہے، قبر میں زندہ رہنے کے لیے آپ کو سانس نہیں لینا پڑتا۔ آج بھی اگر رسول اللہ کی قبر مبارک کھودی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں اسی طریقے سے تشریف فرما ہوں گے جس طرح آپ کو آج سے آلموسٹ 1400 سال پہلے دفنایا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی موومنٹ کسی کو نظر نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے کفن ہوگا، آپ کا جسم عطر اسی طریقے سے سلامت ہوگا، کوئی فزیکل موومنٹ نظر نہیں آئے گی۔ یہ آخرت کی زندگی ہے، اس کا اس دنیا کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح کا عقیدہ عوام الناس کو بتانا یہ صراحتاً گمراہی ہے۔ رہا وسیلہ اور توسل اس اعتبار سے کہ آپ دنیا میں جو بندہ موجود ہے اس سے جا کر دعا کروائیں، تو وہ تو عقیدہ بالکل درست ہے۔ وہ صحیح بخاری میں موجود ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث 1010 نمبر 1010 کہ وہ اپنے دور خلافت میں جب قحط پڑ جاتا تو اللہ کے حضور دعا کرتے تھے، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے توسل سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے اور تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرماتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں۔ انس ابن مالک کہتے ہیں وہ چچا دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دیتا۔ تو یہ بخاری کی 1010 نمبر حدیث بتا رہی ہے کہ وسیلہ اور توسل یہ ہے کہ جو بندہ سامنے موجود ہے آپ اسے دعا کروائیں۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی جو قبر میں ہے، اگر اس کو دنیا کی زندگی پر قیاس کیا جاتا تو سیدنا عمر کا کام تھا وہ قبر رسول پہ جاتے ٹھیک ہے، اور جا کے عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ جب قبر عطر سے باہر تھے تو ہم آپ سے دعا کروایا کرتے تھے، اب آپ قبر عطر کے اندر ہیں لیکن چونکہ آخرت کی زندگی میں زندہ ہیں تو آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے۔ اس طرح کی کوئی بات سیدنا عمر سے رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس کے الٹ یہ والی بات ہے، سیدنا عمر اس چیز کے قائل تھے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے اللہ کے حضور قابل احترام ہے جس طرح کہ اپنی زندگی میں، بلکہ اس سے بڑھ کر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، رسول اللہ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی اس وقت قبر عطر کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ تو اگر دنیا کی زندگی میں نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پر معجزات جاری ہوئے تو وفات کے بعد تو بدرجہ اولا ہونے چاہیے، لیکن وہ آخرت کی زندگی ہے، اسی لیے سیدنا عمر نے جا کے ان سے دعا نہیں کروائی۔ پھر اس سے بھی پہلے آپ
چلے جائیں، ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو اختلاف ہوا خلافت کے معاملے میں، تو وہاں تو کسی نے قبر رسول پہ جا کے مشورہ نہیں کیا. سیدنا علی نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی، نہ حضرت ابوبکر کے دماغ میں یہ بات آئی کہ قبر رسول پہ جا کے فیصلہ کروا لیتے ہیں، نہ سیدنا علی کے دماغ میں ایسی کوئی بات آئی. تو اس زمانے میں تو اس طرح کی کوئی گفتگو ہوتی نہیں تھی. یہ لوگوں نے کہانیاں خود سے بنا لی ہوئی ہیں، جعلی اور کمزور روایتوں کی بنیاد کے اوپر انہوں نے قرآن پاک کے واضح عقائد اور نظریات کے خلاف عقیدے کھڑے ہیں. جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم توسل کے نام کے اوپر یا علی مدد کہتے ہیں، تو ہمیں کیا عربی یا اردو نہیں آتی ہے؟ یا علی مدد کا تو مطلب ہے کہ اے علی آپ ہماری مدد کریں. توسل تو یہ ہونا چاہیے اے اللہ تجھے علی کا واسطہ میرا یہ کام کر دے. اگر یہ والا توسل اختیار کریں یہ، پھر ہم ان کے اوپر کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ اس طرح کا توسل قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن شرک اسے نہیں کہیں گے. شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی ہستی سے دعا کرنا شروع کر دیں، اسے مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیں جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ مجھے پانی پلا دیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں تو یہ درست ہے. لیکن اگر آپ کراچی میں وہاں بھی قبر کے اندر ہیں اور میں کہتا ہوں کہ یا جنید مجھے پانی پلا دیں، تو آپ فزیکلی مجھے نہ پانی پلا سکتے ہیں، نہ کوئی مدد کر سکتے ہیں. اس طرح کی جو دعا کرنا ہے نا غائب میں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. افسوس کی بات ہے کہ شیعہ صبح شام کے اذکار میں اس دعا کو پڑھتے ہیں. ٹھیک. سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 کبھی ترجمہ بھی پڑھ لیں کہ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا کہ جس ہستی کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مصیبت اور پریشانی میں تمہاری دعا کو سنتا ہے، تو وہ ہستی تو ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ کی ذات. اس کے سوا کسی کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھا تو گویا تم نے اسے الہ کلیم کر دیا. یا علی مدد کہنا، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہنا، یا رسول اللہ مدد کہنا، یہ سادہ معاملہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان ہستیوں کو خدا کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، بھلے آپ خدا کا بندہ کہتے ہوئے کہیں. اللہ تعالیٰ نے تو اس طرح کی کوئی سند نازل ہی نہیں کی ہے کہ جی بندہ کہہ کے اگر آپ مدد مانگ لیں گے تو درست ہے، اگر معبود کہہ کے مانگیں گے تو درست نہیں ہے. کسی بھی صورت درست نہیں ہے. نہ یہ انبیاء کی تعلیمات ہیں. قرآن حکیم میں 40 کے قریب دعائیں آئی ہیں، سب ربنا کے ساتھ ہیں. کوئی وسیلہ، کوئی توسل اس میں نہیں ہے، کوئی ڈائریکٹ استمداد اللہ کے سوا کسی ہستی سے نہیں ہے. پھر نماز کی ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں، مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں اور مستقبل میں بھی مانگیں گے. اس کے ہوتے ہوئے ایک مسلمان یہ کلیم کرے کہ ہم وسیلہ اور توسل کے نام پر استمداد کرنا شروع کر دیں تو یہ بڑے ظلم والی بات ہے. ورنہ تو کل کو کوئی یہ بھی دعویٰ کرے گا، اور لاجیکلی وہ دعویٰ ان کی ڈاکٹر میں تو درست ہوگا، کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے اذن سے بارش برساتے ہیں، تو ہم بارش کی دعا اللہ سے کرنے کی بجائے میکائیل علیہ السلام سے دعا کرنا شروع کر دیں کہ میکائیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے. اب یہ وہ مثال ہے جو ایک شرک کرنے والا بھی کبھی گوارا نہیں کرے گا. وہ کہے گا نہیں بارش تو اللہ سے مانگنی ہے. بھائی بارش اللہ سے مانگنی ہے، اس فرشتے سے کیوں نہیں مانگنی جس کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے؟ تم نے جن ہستیوں کے بارے میں ڈیوٹی کلیم کی ہے وہ تو ثابت بھی کوئی نہیں، یہاں تو ثابت بھی ہے، یہ کبھی نہیں مانگیں گے. پھر اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر کوئی مشکل کشا ہے وہ سورج ہے. سورج کی وجہ سے یہاں مخلوقات آباد ہیں. ایون انبیاء کی زندگی بھی ڈیپینڈنٹ ہے اس سورج کے اوپر. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. یعنی اگر عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی نہ کھاتے وہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے. تو روٹی کس طرح اگتی ہے؟ زمین سے گندم نکلتی ہے، سورج کی وجہ سے وہ پکتی ہے، نکلتی ہے، اس کو ہم کھاتے ہیں. ان پودوں کو ہم کھاتے ہیں، ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں، ان جانوروں کو ہم کھاتے ہیں، اور یوں سارا فوڈ سرکل چلتا ہے. اسی سورج کی برکت سے سمندر کا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے، گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے. پھر سورج کی تپش سے وہ گلیشیئرز پگھلتے ہیں، زمین کے اوپر دریا چلتے ہیں، زمین کے نیچے دریا چلتے ہیں. ہم زمین سے پانی کی شکل میں وہ نفع اٹھاتے ہیں، اس سے کھیتیاں اگاتے ہیں. یہ سارے کا سارا نظام اگر چل رہا ہے کسی ظاہری سبب کے ذریعے تو وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، وہ کوئی پیغمبر نہیں ہے، وہ کوئی جن نہیں ہے، بلکہ سورج ہے. کیا کسی مسلمان کو تو چھوڑ دیں، کسی نان مسلم کو بھی یہ وہم آیا
کہ ہم سورج سے مدد مانگنا شروع کر دیں؟ سورج کے پجاری تو رہے ہیں کسی زمانے میں، لیکن اللہ کا شکر ہے سائنس کی برکت سے شرک تباہ و برباد ہو گیا۔ سائنس نے جہاں مشرکین کو ایکسپوز کیا، ساتھ ساتھ انہوں نے ڈینائل آف گاڈ کرنے والوں کو بھی بتایا ہے کہ اس کائنات میں اتنی بڑی جو ہارمنی ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہمیں اتنے دماغ چاہیے، اس کے باوجود ہم اس کا 0.0001% بھی سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ڈی این اے کی سٹرکچر جب سے دریافت ہوئی، سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن بغیر کسی کے ڈیزائن کیے ہوئے ہو نہیں سکتا۔ تو اس کے بعد کوئی سائنٹسٹ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ مخلوق جو ایک پانی کے قطرے سے پیدا ہوئی ہے وہ یہ رائٹ رکھتی ہے کہ ہم اس سے دعا کرنا شروع کرتے ہیں۔ بالکل، دعا صرف اللہ ہی سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پہ زیرو ٹالرنس ہے۔ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، مولا علی کے مولا محمد رسول اللہ بھی اللہ کو پکارتے تھے، محمد رسول اللہ کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ بھی اللہ کو پکارتے تھے، اور دین ابراہیمی کے ماننے والے بھی پیغمبروں کی پیروی کرتے ہوئے ایک اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا، ایک اور دوسرا بڑا اہم سوال ہے انجینئر صاحب، اور مسلمانوں میں یہ بڑا عقیدہ پایا جاتا ہے، خاص طور پر ہم مکتبہ جعفریہ کی بات کریں، یہ عقیدہ جب میں نے جانا ایک مکتب سے تو میرے دماغ کے پرخش اڑ گئے۔ میں نے کہا میں قرآن و سنت کی روشنی میں سے آپ کی دلیل مانگوں کہ اہل تشیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کل قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ کریں گے، اور ان کے یہاں ایک روایت ہے انا قسیم الجنت والنار، کہ وہ جنت اور جہنم کی تقسیم کریں گے۔ کس بنیاد پہ؟ کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، یعنی اللہ ان کو یہ اختیار دے گا۔ اور پھر وہ ہماری کتابوں سے جو امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے مناقب حملیہ، اس کی روایت پیش کرتے ہیں، غالباً شاید وہ خود ساختہ روایت ہے، لیکن وہ پیش کرتے ہیں کہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل بھی قسیم الجنت والنار کے قائل تھے، جبکہ قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جو قسیم الجنت والنار کی جو بات ہے یہ پاور اللہ کے پاس، اور اللہ ہی جس کو چاہے جنت اور جہنم میں بھیجے گا۔ کیا قرآن و سنت میں اس طرح کی کوئی ایسی دلیل ہے اہل سنت کیا کہ یا آپ کی تحقیق کے مطابق کہ حضرت علی جنت و جہنم کا فیصلہ کریں گے؟ دیکھیں، اس طرح کا عجیب و غریب عقیدہ تو ہم رسول اللہ کے حق میں بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سورہ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اے نبی، جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے کیا تم انہیں آگ سے بچا لو گے جہنم کی؟ اگر کوئی شخص شفاعت کے عقیدے کو اس طرح بگاڑ کے پیش کرتا ہے تو وہ اتنا ہی بیان کرے جتنا ہے۔ ہمارا سب کانٹیننٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز قرآن و سنت میں 10 رپورٹ ہوئی ہے نا، ایک بزرگ آتا ہے وہ اپنا 0 ساتھ لگا کے اسے 100 بناتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے وہ مزید دچ فرائی کرتا ہے، ایک 0 اپنا لگاتا ہے اسے 1000 بناتا ہے، اور آج وہ 10 جو تھا وہ ملینز بلکہ بلینز تک پہنچ چکا ہے۔ شفاعت کا عقیدہ تو برحق ہے، وہ تو واضح ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو اس مقام پر فائز کرے گا کہ سب آپ کی حمد کریں گے، تعریف کریں گے۔ اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، حدیث شفاعت کافی لمبی ہے کہ تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے الٹیمیٹلی رسول اللہ کے پاس لوگ آئیں گے، نبی الاسلام اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، پھر اللہ سے دعا کریں گے۔ نبی الاسلام کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ حمد کے ایسے کلمات سکھائے گا اسی وقت جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے پھر اذن دے گا کہ میں شفاعت کروں، میرے لیے تعداد مقرر کی جائے گی، میں چند لوگوں کو جہنم سے نکالوں گا، گناہ کبیرہ کرنے والوں کو، اور یہ سلسلہ سٹارٹ ہوگا۔ پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ونس جب نبی الاسلام کے مبارک ہاتھوں پہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا، پھر اللہ کے اذن سے فرشتے بھی، انبیاء بھی اور اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے۔ شفاعت کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، ہم شفاعت بھی بالاذن مانتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ شفاعت بالوجاہت کے دھونس کے ساتھ کوئی پیغمبر اللہ تعالیٰ سے زبردستی کسی کو بخشوا لے، اس طرح کا کوئی عقیدہ قرآن و سنت میں رپورٹ نہیں ہوا۔ وہ اللہ ہی بتائے گا کہ اس کی سفارش آپ نے کرنی ہے۔ اس کو میں دنیا میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اگر کوئی شخص پوزیشن ہولڈر ہے، اس کو یونیورسٹی یا کالج ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ انعام دیا جائے گا، تو وہ ایک سرمنی ارینج کرتے ہیں، اس میں ایک مہمان خصوصی کو بلایا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے اسے وہ انعام دلوایا جاتا ہے۔ لیکن مہمان خصوصی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ مہمان بن کے میں یہاں پہ آیا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، یہ انعام
کالج یا یونیورسٹی دے رہی ہے، اور کالج اور یونیورسٹی کو بھی پتا ہوتا ہے، اور جسے مل رہا ہوتا ہے اسے بھی پتا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام قیامت کے دن کے مہمان خصوصی ہیں، انعام اللہ نے دینا ہے رسول اللہ کے ہاتھوں، بے شک، اور یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کسے ملنا ہے کسے نہیں ملنا، کیونکہ اس میں واضح الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ میرے لیے تعداد مقرر کرے گا۔ اس میں مزید وزن بھرا نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو لینا ہے وہ لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ حالانکہ بخاری مسلم میں آیا کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اسے بیلنس کیا کہ اگر میں اپنی بیٹی کے حق میں یہ بات کر رہا ہوں تو کوئی شخص اس ظام میں مبتلا نہ ہو کہ دھونس اور زبردستی کے ذریعے میں قیامت کے دن کسی کی بخشش کروا سکتا ہوں۔ اعمال اپنے کریں، ٹھیک ہے، جو کمپنسیشن ہے کمزوریوں کی وہ اللہ کی رحمت اور رسول اللہ کی شفاعت کے ذریعے ہوگی۔ شفاعت رسول بالکل برحق ہے، اس کا انکار کرنے والا اہل بدعت میں سے ہے، گمراہ ہے۔ لیکن شفاعت رسول کو اس حوالے سے پیش کرنا کہ نبی علیہ السلام یا کوئی صحابی یا اہل البیت جو ہے وہ جنت اور جہنم کے مالک ہیں، توبہ توبہ، یہ تو اتنی بڑی جرت ہے۔ یہ اگر مولا علی خود دنیا میں موجود ہوں اور اس طرح کی گفتگو سنیں تو ان لوگوں کے ساتھ وہی حشر کریں جو عبداللہ ابن سبا کے ساتھ کیا تھا۔ بالکل صحیح، حقیقت بات ہے، ان لوگوں نے انبیاء کرام کو، اہل البیت کو خدا کے مقابلے پہ ایک منی گاڈ بنا کے پیش کرتی ہے۔ بس صرف خالق اور مخلوق کا فرق رکھا ہوا ہے، باقی جو عقیدے اللہ کے ساتھ وابستہ ہیں وہ انہوں نے مخلوق کے ساتھ وابستہ کر دیے۔ ہاں، ہمارے اندر یہ خواہش موجود ہے کہ ہم بھی ایک ایسی کائنات کے مالک بن جائیں کہ جہاں ہمارا حکم چلے، اس لیے تو انسان نے دعویٰ خدائی کیا ہے۔ یہ خواہش اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کی تکمیل کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے، وہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خواہش رکھی ہے جو شہوات ہیں ان کی تکمیل کی، لیکن اس کی کمپلیشن جنت میں ہونی ہے۔ انسان کے اندر خواہش ہے کہ اسے موت نہ آئے، لیکن اس کی تکمیل ہونی ہے جنت میں۔ انسان کے اندر خواہش ہے کہ بڑھاپا نہ آئے، لیکن دنیا میں انسان اپنے بڑھاپے کو روک نہیں سکتا، اس کی تکمیل ہے جنت میں۔ تو جنت میں پہنچ کے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی ڈومین کے اندر ایک ایسی جگہ دے دے گا جہاں اس کا حکم ویسے ہی چلے گا جس طرح اللہ تعالیٰ کا اس کائنات میں چلتا ہے۔ خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا۔ اگر کسی کو منی گاڈ بننے کا شوق ہے یا کسی کو بنانے کا شوق ہے، یہ میں معبود کے معنوں میں نہیں لے رہا، میں سسٹینر کے معنوں میں، یا آپ کہہ لیں کہ نظام چلانے والے کے معنوں میں، خدا کے معنوں میں لے رہا ہوں، معبود کے معنوں میں نہیں، تو وہ جنت میں خواہش پوری ہونی ہے۔ اس دنیا میں تو بھائی ایک اللہ کو آپ نے پوجنا ہے، اسی سے دعائیں کرنی ہے، وہی آپ کا حاجت روا مشکل کشا ہے۔ اور جنت میں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کوالٹیز خود دے دے گا، آپ خود اپنی خواہش کو پورا کر لیں گے، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی وہ جنت کا حصہ جو آپ کو ملنے والا ہے وہ آپ کے لیے مسخر کر دے گا۔ آپ خواہش کریں گے وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی۔ جزاک اللہ۔ اچھا، تیسرا ایک بڑا اہم سوال ہے انجینئر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے چشتی رسول اللہ کو ایکسپوز کیا، اشرف علی رسول اللہ کو ایکسپوز کیا، اور پھر آپ پر الزام ہے، حنفی علماء کہہ لیں یا دیوبندی بریلوی کہہ لیں، کہ آپ نے شاید کسی ویڈیو میں چشتی دجال کا، اشرف علی دجال کا، تو پھر مارکیٹ میں ایک نئی چیز اور آئی کہ آپ کی ایک پرانی ویڈیو کو لے کر انہوں نے پروپیگنڈا کیا، حنفی علماء نے، خاص طور پر دیوبندی بریلوی، کہ معاویہ رسول اللہ، تو اب وہ کہہ رہے ہیں معاویہ رسول اللہ کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی جس طرح آپ نے چشتی کو چشتی دجال کا، اشرف علی کو اشرف علی دجال کا، معاویہ کے بارے میں آپ کیا؟ وہ اس لیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحابیت ہے وہ تو ثابت ہے، ان کے پیچھے قرآن و سنت کھڑا ہوا ہے۔ باقی جو مولا علی کے خلاف ان کا خروج تھا، ان کی جو غلطی تھی وہ اپنی جگہ، لیکن ان کی صحابیت ثابت ہے۔ اور حسن ابن علی نے خلافت ان کے حوالے کی جو ملوکیت میں کنورٹ ہو گئی۔ بہرحال حضرت حسن ابن علی کا ان کے ساتھ صلح کرنا ان کے اسلام کو جسٹیفائی کرتا ہے، اس کے بعد ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ رہے ان کے بزرگ، تو وہ تو رسول اللہ کی وفات کے کوئی 500 سال بعد آ رہا ہے، کوئی 600 سال بعد آ رہا ہے، کوئی 800 سال بعد آ رہا ہے، کوئی 1300 سال بعد آ رہا ہے۔ ان کے پیچھے قرآن و سنت نہیں کھڑے ہوئے، الٹا ان کا جو تعارف ہم تک پہنچا ہے جن کتابوں کے ذریعے، تو اس سے تو واقعی لگتا ہے کہ نہ انہیں توحید آتی تھی، نہ انہیں رسالت کا تعارف تھا،
نہ ان کو قرآن و سنت کے عقائد کا پتہ تھا جو کتابوں سے پتہ چلتا ہے. تو اس لیے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ان بزرگوں کا دفاع کرو گے کہ چونکہ ان کی بزرگی مانی ہوئی ہے اس لیے چشتی رسول اللہ پڑھوانے میں کوئی حکمت ہے، تو ہم پھر آپ سے یہ کہیں گے کہ بالفرض اگر انہوں نے بھی پڑھوایا ہے تو وہ دجال تھے، اور یہ دجال یہ بنوا رہے ہیں ان کو. ہم نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے پڑھوایا، لیکن یہ کہتے ہیں پڑھوایا اور آپ کو سمجھ نہیں آئی. ابھی کراچی کے مفتی صاحب نے کہا ہے نا کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا لیکن انہوں نے کروایا ہے. چونکہ وہ بزرگ تھے لہٰذا اس طرح کروا کے وہ ختم نبوت کے منکر نہیں ہوتے. تو بھائی یہ تو آپ قادیانیوں کے ہاتھ میں کتنا بڑا ہتھیار دے رہے ہیں، اور بلکہ کیا آپ نے دینا ہے، پہلے ہی ان کے پاس یہ موجود ہے اور وہ آپ کو ذلیل کرتے ہیں مناظروں میں. دیکھیں نا ہمارے مسلمانوں کے مناظرین جب جاتے ہیں کس طرح ذلیل ہوتے ہیں، پھنستے ہی چیزتی رسول اللہ کے اوپر ہے، تھانوی رسول اللہ کے اوپر ہے. تو انہوں نے تو مزید ایڈ فیول ٹو فائر کر دیا. تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے بھی پڑھایا تھا تو وہ بھی دجال تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت سے پہلے 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، ہر ایک دعوی نبوت کرے گا. اور ترمذی اور ابو داؤد میں یہی حدیث ہے، اس کے آگے الفاظ ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو نبی اسلام نے واضح فرما دیا. جب یہ اس پہ اصرار کرتے ہیں نا کہ انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آیا، تو اس کے بعد ہم اپنے ایمان سے فارغ ہوتے ہیں اگر انہیں دجال نہ کہیں. یہ بات ان کو سمجھ آئے گی. دیکھیں اشرف تھانوی صاحب سے پوچھا گیا کہ احمد بریلوی نے آپ کو کافر کہا ہے حفظ الایمان کی عبارت میں، کہ وہ نبی اسلام کے علم غیب کو انہوں نے تشبیہ دی تھی جانوروں کے ساتھ، مجنون کے ساتھ. تو دیوبندی ہمیں خود فخریہ بتاتے ہیں کہ اشرف تھانوی صاحب نے کہا کہ احمد بریلوی عشق کے جس لیول پہ فائز تھے اگر وہ مجھے کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہ توہین امیز جملے ہیں رسول اللہ کی طرف جو میں نے منسوب کیے. تو بھائی یہ سرٹیفکیٹ صرف احمد بریلوی کو حاصل ہے. میں اسی کو ایکسٹراپولیٹ کرتا ہوں کہ تھانوی صاحب اگر آج زندہ ہوتے تو کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب اگر تھانوی دجال چشتی دجال نہ بولتے تو وہ خود ایمان سے فارغ ہو جاتے، کیونکہ وہ عشق کے جس لیول کے اوپر ہے تقاضا تھا کہ جب تم یہ مانو گے کہ میں نے تھانوی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا اور چشتی رسول اللہ کلمے کا دفاع کیا اور معین الدین چشتی صاحب نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، تو محمد علی مرزا کے ایمان کا تقاضا تھا کہ وہ دجال ہمیں کہتا. تم نے باندھ کے مروایا ہمیں. تھانوی صاحب تو میرے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر یہ کہہ دینا انہوں نے نہیں پڑھوایا تو مسئلہ ختم ہو جائے گا، پھر ہم صرف عبارت کے اوپر فتویٰ لگائیں گے. آج بھی ہم صرف عبارت کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں. جب یہ کہتے ہیں نہیں پڑھوایا، آپ بتاؤ قائل کو کیا کہو گے؟ ہم کہیں گے وہ بھی کافر ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی تھانوی صاحب کو بائی نیم کافر کو، ہم کہتے ہیں بائی نیم نہیں کہیں گے کیونکہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لیتے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بعد میں توبہ کر لی ہو، چونکہ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے، اللہ کے پاس جا چکے. اگر انہوں نے نہیں کہا تھا تو میرے اس طرح ہنگامہ برپا کرنے سے انہیں کوئی نقصان نہیں ہونے والا، اور اگر انہوں نے کہا تھا تو تم سب کے رحمت اللہ علیہ کہنے سے انہیں رتی برابر کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا. ہم تو عبارت کے اوپر بات کریں گے. پھر میں نے ان کو مزید بتایا کہ احمد بریلوی نے تو فتویٰ دیا ہوا ہے فتاوی رضویہ میں کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ کہلوائے تو اس کی تعویل بھی قبول نہیں کی جائے گی کہ یہ تم قاصد کے طور پہ کہہ رہے ہو یا پیغمبری کا دعویٰ کر رہے ہو، ہم اسے کافر کہیں گے. انا رسول اللہ کہے یا من پیغمبرم کہے، اور یہی عبارت مفتی منیب رحمان صاحب نے کوٹ کر کے فتویٰ دیا ہے چشتی رسول اللہ کے خلاف، اور وہ ہماری دعوت کی ہیٹ کی وجہ سے انہوں نے دیا. اور اس میں انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی اس طرح رسول اللہ کہلواتا ہے تو ہم یہ نہیں مانیں گے کہ وہ رسول سے مراد جو ہے وہ والا لے رہا ہے جو کراچی کے مفتی صاحب نے لیا کہ پیغمبر، کہ رسول اللہ کے رسول. تو پھر تو بھائی کراچی کے مفتی صاحب بھی رسول اللہ کے رسول ہیں. دنیا میں جتنے مسلمان ہیں رسول اللہ کی دعوت کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اور سب سے پہلے تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں رسول اللہ کا رسول ہوں، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ خلیفۃ الرسول. اور اس کے بعد حضرت عمر کو کہا گیا خلیفۃ رسول اللہ، کہ رسول اللہ کے خلیفہ کے خلیفہ. ٹھیک ہے. وہ اتنا لمبا ہو گیا تو پھر حضرت علی نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم امیر المومنین ہی آپ کو کہتے ہیں، تو انہوں نے اس کو پسند کیا، پھر امیر المومنین شروع ہو گیا. تو خلفائے راشدین نے تو خلیفۃ الرسول کہا اپنے آپ کو، رسول اللہ کا رسول نہیں کہا، اور یہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے رسول ہیں، اس لیے چشتی رسول اللہ پڑھایا. تو یہ صرف اپنے بزرگوں کو بچانے کی ناکام کوشش ہے، اس کے بعد بدنام ہی ہو رہے ہیں. جی صرف اتنا بتا دیجیے گا، یہ بات رہ گئی تھی کہ معاویہ رسول اللہ ثابت ہے. دیکھیں تاریخ میں تو لکھا ہوا ہے،
اچھا ابن کثیر میں اور تبری کے اندر. تاریخ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو باتیں آتی ہیں ان کی سند ہوتی بھی ہے, نہیں بھی ہوتی ہے, اس کے اوپر جرا بھی ہوتی ہے. لیکن چونکہ بریلوی دیوبندی تو کہتے ہیں کہ حدیث ہو یا تاریخ ہو, اگر کوئی بزرگ نقل کر دے تو وہ خود کتاب میں آنا ہی حجت ہوتا ہے, تو ان کے لیے تو حجت ہے. رہا ہمارے نزدیک تو انہوں نے پڑھوایا نہیں تھا, بلکہ ان کے دربار میں لوگ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ. اب اس کی سند کے اوپر اہل حدیث اعتراض کرتے ہیں کہ سند میں کلام ہے, تو ٹھیک ہے آپ نہ مانیں, لیکن بات یہ ہے کہ ابن کثیر جب اس کو نقل کر رہے تھے تو وہ بھی تھوڑا سا یعنی اپنے ایمان کی فکر کرتے اور اپنے بعد آنے والے لوگوں کے ایمان کی فکر کرتے کہ آپ کو کیا ضرورت تھی کہ اس کو نقل کر کے امت کو آپ فساد میں ڈال کے چلے جائیں, کہ آج لوگ کوٹ کرتے ہیں. یا تو اس کو نقل کر کے وہ کہتے ہیں یہ مردود عبارت ہے اور میں حضرت معاویہ کا دفاع کر رہا ہوں, پھر تو مسئلہ حل ہو جاتا. اب وہ کہتے ہیں جی ان کا کام تھا صرف تاریخ کو نقل کرنا. اس تاریخ کو نقل کر کے کون سی اسلام کی خدمت ہوئی ہے مجھے بتائیں. کوئی تاریخ نقل کرنی تھی, کوئی ان کی طرف کوئی منسوب واقعہ نقل کر لیتے. اتنی خطرناک چیز آپ نقل کر کے اسلام کی کوئی خدمت تو نہیں کر رہے. آپ نے اہل تشیع کے ہاتھ میں ایک ہتھیار دے دیا اور وہ اس کو لے کے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بات پیچھے سے شروع ہوئی ہے. رہا میرا اپنا عقیدہ, تو میرا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نہیں گمان کرتے کہ حضرت معاویہ نے اس کو انڈورس کیا ہوگا یا یہ واقعہ درست ہوگا, لیکن میرے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مسئلہ یہ کہ کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے, کتابوں سے وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب کہتے تھے کہ کتابوں سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی. تو ہمارے لیے چونکہ حضرت معاویہ کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہیں, اس کی بنیاد پہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا ہوگا. یہ نقل کرنے والے کا ایشو ہے یا کوئی سند کا مسئلہ ہوگا. میں تو کہتا ہوں یہ سند صحیح بھی ثابت ہو جائے, تب بھی قرآن و سنت کے مقابلے پہ ہم کسی صحابی کے بارے میں یہ گمان نہیں کرتے کہ اس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہوگا. کیونکہ صحابہ کرام سے اور جرم تو ہوئے, بدکاری تک بھی ہوگی, لیکن رسول اللہ پہ جھوٹی حدیث باندھنا یا دعوی نبوت کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے. دیکھیں حضرت معاویہ کا اتنا اختلاف تھا, لیکن کوئی ثابت نہیں کہ انہوں نے کبھی حضرت علی کے خلاف کوئی حدیث گڑھی ہو یا حضرت علی کی شان کا انکار کیا ہو. بالکل صحیح. تو میرا خیال ہے حدیث رسول کے حوالے سے یہ سب کے سب عدول ہیں, جو یہ اکثر آپ سننے کو ملتا ہے دیوبند اور بریلویوں کی طرف سے یا اہل حدیث کی طرف سے, الصحابۃ کلہم عدول, کہ تمام صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں. وہ روایت حدیث میں روایت حدیث میں سنن ابی داؤد میں جو 4129 نمبر حدیث ہے, اس میں ابن سیرین جب حضرت معاویہ کی حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں مکان معاویہ لا یتہم فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جہاں تک معاویہ کا معاملہ ہے, حدیث روایت کرنے میں ان پہ کوئی الزام نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی حدیث گھڑی ہو. یہ انہوں نے اس لیے بات کی کہ ویسے تو ان کے کردار میں ایسی چیزیں پائی جاتی تھی, لیکن حدیث رسول کے معاملے میں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں منسوخ کی, اور یہ عقلاً سمجھ بھی آتی ہے. آج آپ کسی بے نمازی گناہگار ترین شخص کو بھی یہ کہیں کہ رسول اللہ کو گالی دو یا ان کی طرف کوئی جھوٹی حدیث منسوب کرو جان بوجھ کے, وہ تیار نہیں ہوگا, کیونکہ اس کو اتنا بڑا گناہ سمجھتا ہے. صحابہ کرام جنہوں نے ڈائریکٹ حضور سے سنا تھا, بخاری مسلم کی حدیث مولا علی سے, کہ جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی تو وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اس لیے صحابہ کرام سے اور جرم تو ہو گئے, لیکن یہ جرم کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے کبھی رسول اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کی ہو کہ جو نبی اسلام نے نہیں فرمائی. کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس ہستی کے اوپر ہم اعتماد کیے ہوئے ہیں کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے, وہ تو ہم سے اعلان برات کر دیں گے. چلے بعد والے تو کوئی لیم ایکسکیوز ڈیوائز کر سکتے ہیں, جی جی, لیکن صحابہ کرام تو یہ نہیں کہہ سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ دین کو محفوظ کرنا تھا, صحابہ کرام کو اس جرم سے اللہ تعالیٰ نے بچایا. یہ ایک غیر معمولی حفاظت ہے. بالکل صحیح. اچھا, اسی توحید کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. آپ کے اوپر ایک بڑا سنگین الزام ہے, اور الزام یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ شیطانی توحید بیان کرتے ہیں, اور کراچی کے ایک بریلوی مفتی ہیں, اگر آپ کہیں تو میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بریلوی اب نہیں رہے, وہ رافضی ہو چکے ہیں. جی 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 ہاں, پتہ ہے سب کو. انہوں نے آپ کے اوپر بڑا سخت الزام لگایا کہ آپ شیطانی توحید بیان کرتے ہیں, اور آپ کو گستاخ بھی کہا ہے, اور کہا ہے کہ آپ نے جو یہ شیطانی توحید کا جو شر سیکھا ہے وہ امام ابن تیمیہ سے سیکھا ہے. اس بات کی حقیقت کیا ہے؟ ابن تیمیہ سے تو میں خود اختلاف کرتا ہوں. میں تو کہتا ہوں میری توحید ابن تیمیہ سے بہتر ہے. وہ سماع موتا کے عقیدے کا ماننے والا تھا, میں ماننے والا نہیں ہوں, تو ابن تیمیہ سے تو نہیں سیکھا.
میں نے الحمدللہ پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا تو مجھے توحید سمجھ آئی. ابن تیمیہ کے فتاوی جات پڑھ کے تو میں نے توحید نہیں سیکھی. اگر ابن تیمیہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ قرآن پاک سے اس کو کوٹ کرتے ہوں گے, تو قرآن کی آیات تو ابن تیمیہ نے نہیں لکھی ہوئی ہیں. تو اگر میں ابن تیمیہ کی توحید کو خالص اس طرح سمجھتا ہوتا تو میں ان کی غلط باتوں کو بھی انڈورس کرتا. نہ تو میں نے یہ توحید ابن تیمیہ سے سیکھی, نہ محمد بن عبد الوہاب سے سیکھی. یہ توحید ہم نے قرآن سے سیکھی ہے. اور